دوستان گرامی چونکہ نعت خوانی دا سلسلہ انشاءاللہ علامہ صاحب دے بیان تو بعد شروع ہوئے گا۔ خصوصی کتاب دے واسطے انتہائی ادب دن الملتمس سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر باز عطاری المدنی صاحب نو کہ اپنے روحانی جدانی قرآنی ایمانی خطاب دے نال ساڈے دلاں نو مستفیض فرمان۔ ایک واری سارے جڑے سجاد بلند کر کے نعرہ تکبیر اونی دیر تک میں اگے کو نہیں چلنا جن دیر تک سارے ہاتھ نہیں چاہنے۔ نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسینیت حسینیت حسینیت، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے حضرات محبت نال پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس خوبصورت بزم پاک جڑے کہ عرس پاک دے نشست سجائی گئی ہے، دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ساڈا سب دا حاضر ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جنہ بھی دوستان نے آج دی اس محفل دا اہتمام فرمایا اور جڑے تشریف لے کے آئے اور جس حساب دے نال جس بندے نے تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم تے خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ دی پتر آواز کھول ذرا ایکو بند کر، ڈبلنگ بیک اپ رپیٹ ہر شے بند، آواز پوری کھولے دے۔ رپیٹ جڑی ہو رہی آواز تھوڑی جی بھی نہیں ہونی چاہیے، اکا اکا جی میں کاوڑ نال کریں دے ہو نا وہ ہاتھ لانا ہے، بالکل ختم کر دے۔ دوستان مکرم، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کراں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ میری ذات دے اتے جتنی دیر تک درود پاک پڑھدا رہندا ہے، برابر اتنی دیر تک او دے اتے اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں رہندیاں۔ فرمایا ہن بندے دی مرضی ہے کہ وہ درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے۔ اے دے اندر بھی دعوت ہے کہ درود جدو پڑھنا ہے تو پھر زیادہ پڑھنا ہے، تھوڑا نہیں پڑھنا۔ اے دے نال اللہ دی رحمتاں بھی وسدیاں اور اے دے نال بندے دے اتے اللہ تعالیٰ دا فضل بھی ہوندا ہے، گناہ بھی مٹتے نے تے اللہ تعالیٰ درجے بھی بلند فرما دیندا ہے۔ جڑی میں آیت طیبہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے او دے اندر ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا کہ اے جڑیاں دنیا دے وچ تواڈیاں دوستیاں نے، فرمایا ایک وقت آئے گا یعنی قیامت دا دہاڑا، یہ تواڈیاں دوستیاں دشمنیاں دی ادر بدر جاسن۔ اور ایک قرآن مجید برہان رشید اگر دوسرے مقام تو پڑھو تو اتھے یہ بات بھی واضح ہے۔ فرمایا کہ سب تو بہترین اور گہرا رشتہ بندے دا اپنے والدین دے نال ہوندا ہے اور والدین دا اپنی اولاد دے نال ہوندا ہے، لیکن فرمایا قیامت والے دیہاڑے اے تواڈا رشتہ بھی تواڈے کم کوئی نہیں آنا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اے دس دیتا گیا، فرمایا قیامت والے دیہاڑے ماں باپ آپس وچ ویکھ کے ایک دوسرے نوں ٹر جان گے، اولاد ویکھ کے ماں پیو نوں لک جائے گی اور اے ماں پیو ویکھ کے اولاد نوں اے لک جان گے بھی کدائیں مینوں کو نیکی نہ دینی پہ جاوے۔ مطلب اس لیول دے رشتے وہ قیامت والے دیہاڑے تواڈے کم نہیں آنے۔ تے قرآن آدھا ہے اگر قیامت والے دیہاڑے بھی کم آنا ہے تو جڑے متقی پرہیزگار اللہ دے نیک بندے نے، فرمایا انہاں قیامت والے دیہاڑے بھی تواڈے کم ہونا ہے۔ یاد رکھ لو جڑے اللہ دے نیک بندے نے، ساڈے اسلام دے اندر انہاں دی بڑی اہمیت نو بیان کیتا گیا ہے۔ بلکہ اگر تسی غور کرو تھوڑا جہا، جس ویلے کسی دا رشتہ بھی کرنا ہوئے نا تے ساڈے اسلام دا یہ حکم ہے کہ تسی لڑکی ویکھنی ہے تے او بھی نیک گھرانہ تلاش کرو، اور اگر تسی لڑکا ویکھنا ہے تے او بھی نیک گھرانہ تلاش کرو۔
مطلب کیا ہے کہ رشتے دی جڑی ابتدا ہے وہ نیکی تو ہونی چاہیے ہے، یہ پھر اگے فائدہ ہوندا ہے، وہ دے وچوں جڑی نسل پیدا ہوندی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی برکت والی بنا دیندا ہے، اور وہ بھی معاشرے دے وچ ایک خیر دا پہلو لے کے آندے نے۔ تو اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے ذرا توجہ کریا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے شادی اس واسطے کیتی ہے کہ میرا بڑا اچھے گھر دے وچ رشتہ ہو گیا ہے، یا اس واسطے اس نے کیتی ہے کہ بڑے یار پیسے والے لوگ ہیں، یا اس واسطے کیتی ہے کہ بڑے روب و دبدبے والے لوگ ہیں، تو فرمایا ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو ذلیل کر دے گا۔ اور اگر کسی نے اس واسطے شادی کیتی ہے کہ ایک گھرانہ دیندار ہے، نیک لوگ ہیں، تو فرمایا اللہ اس دین دا صدقہ دولت بھی عطا فرمائے گا، عزت و وقار بھی عطا فرمائے گا۔ اے قرآن مجید برہان رشید تو بعد احادیث ایک بہترین تفسیر ہوندی ہے سمجھن واسطے، بلکہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتا کیا فرمایا، توجہ کرے، آپ نے فرمایا عورت دا رنگ کالا ہوئے تے بھاویں او دا کن کسی نے کٹ کے تو دے دو ٹکڑے کر دیتے ہون۔ اے عرب زمانے دے وچ اے جڑے حبشی لوگ ہوندے سن نا، انہاں دے نال انج کیتا جاندا سی۔ تو فرمایا رنگ بھاویں کالا ہوئے تے بھاویں او دے کن نو کٹ دیتا گیا ہوئے، کٹیا تے چیرے ہویا ہوئے، فرمایا اگر وہ عورت دین سمجھ دی ہے تو فرمایا پیسے اور حسن والی تو وہ چنگی ہے چونکہ دین سمجھ دی پئی ہے۔ وہ دی وجہ یہ وے ساڈے معاشرے دے اندر صرف چٹی چمڑی نو ویکھیا جاندا ہے نا، جبکہ شریعت اسلامیہ دے اندر حسن سیرت نو ویکھیا جاندا ہے، کردار چٹا ہونا چاہیے ہے، کردار صحیح ہونا چاہیے ہے۔ ساڈے اسلام دے اندر اس چیز نو زیادہ فوکس کیتا گیا ہے، نیک بندے نیکاں دے نال تعلق۔ اور پھر فرمایا جس ویلے اللہ تعالیٰ تانوں اولاد عطا کر دے وے، وہ جڑا بچہ یا بچی پیدا ہویا ہے او دے بارے بھی اے محبوب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو انہوں گھٹی دیون دی باری آوے نا، جنہوں آپ اپنی بولی دے وچ گڑتی آنے ہیں، تو فرمایا ایک گڑتی بھی کسی نیک بندے دے ہاتھ دی دیوانی ہے۔ مطلب یہ جڑے نیک لوگ ہیں نا، انہاں دی اتنی اہمیت ہے۔ آج کل تسا شاید دیکھیا ہوئے گا کئی بندے ہیں جڑے بزرگاں دے اور نیکاں دے بڑے مخالف ہیں، بالخصوص ہو جی علم دا لٹ جڑا دا بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ دا اپنا کوئی نہیں ہونا، ساڈا قصور تو کوئی نہیں نا۔ مطلب میں آپ نو جڑی گل عرض کردا پے اس گل نو تسی سمجھن دی کوشش کرو، ساڈے اسلام دے اندر نیک اور نیکی نو کتنی اہمیت دتی گئی ہے۔ فرمایا جدو شادی کرنی ہے رشتہ ویکھنا ہے تے تاں وی نیک گھرانے نو ویکھو، اور اس تو بعد فرمایا کہ جس ویلے تسی بچہ یا بچی پیدا ہو جاوے تے فرمایا اس تو بعد او دا جڑا گھٹی والا معاملہ ہے او کوئی نیک بندہ ہوئے، تہجد گزار ہوئے، قرآن دی تلاوت کرن والا ہوئے، ٹھڈی طبیعت والا بندہ ہوئے، حافظ ہوئے، عالم ہوئے، فرمایا جتنا نیک ہوئے گا دین سمجھن والا ہوئے گا اللہ تعالیٰ او دی تاثیر اس بچے نو بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ دی آواز کمزوراں لئی آپ حضرات دی، ٹھیک ہے۔ اے دوسری چیز ہے۔ ہن ذرا تیسری چیز سمجھن دی کوشش کریا ہے ساڈے اسلام دے اندر۔ او پتر ہلو، اے جڑے بچے بیٹھے نا سارے اٹھ کے پیچھے چلو، اٹھیو ایک منٹ میں آپ پہ گلنا جی، اٹھو بھائی، او پتر اٹھیو، شاباش۔ اے بڑے تسی اگے آؤ نا، تس اگے بس ہوتے آؤ سن نا، تہن تے شرم آؤندی پئی، ایتھے اٹھ گئے، اگے آؤ میرا بچہ، اگے آؤ نا، میں تہاڈے نال دو گلاں کراں، تقریر میں تہاڈے نال کرن آیا بھائی، آ جاؤ تھوڑا نیڑے ہوو، کوئی نہیں، ہوا آوندی راسی پکھے دی۔ فرمایا کہ جس ویلے او بچے دا نام رکھن دی واری آوے، توجہ ہے، اینو پیچھے رکھ بھی کاکا، او چورا پیچھے رکھ کے لا، سارے نو ہوا اسی، بس ایک کو لگ گیا چل گیا ٹھیک نہیں، تھلے رکھ کے چلاؤ، تھلے رکھ کے بس ہوا ہولی ہولی آندی رہے۔ تو تیسرا مرحلہ آندا ہے جس ویلے بچے دا نام رکھنا ہوندا ہے، توجہ میرے نال کر سکدے ہو تسی حضرات؟ وہ فرمایا جلے نام رکھنا ہے تے او بھی نیکاں دے نام دے اوتے نام رکھو۔ نبی پاک کو پوچھا گیا حضور دسو اللہ دی بارگاہ سب تو پسندیدہ نام کیڑا ہے جڑا اسی رکھیے؟ فرمایا عبداللہ تے عبد الرحمن، اے دو نام اے صحاح دے اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا اللہ نو جتنے نام ہیں انہاں نامہ چو سب تو زیادہ پیارے اے دو نام، ایک عبداللہ تے ایک عبد الرحمن۔ لیکن ایتھے جدو محبوب پاک دی اپنی باری آئی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا نام محمد رکھے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ محمد کیوں رکھے ہے؟ لفظ محمد دا معنی ہوندہ ہے جے دی اللہ سنے سارے تعریفاں کرن۔ محمد دا مطلب کیا ہوندہ اللہ سنے سارے تعریفاں کرن، اور اگلی گل او دی ایسی تعریف ہوئے کہ جے دے اندر رکاوٹ کوئی چیز نہ بنے، یعنی نہ دن نہ رات نہ می نہ انیرا نہ ملک نہ دنیا۔ مطلب کیا ہے؟ اے دنیا مک بھی جاوے تو ذکر مصطفیٰ نہیں مکنا، جو فرشتے آتے رب جو کر دے رہا ہے۔ اس واسطے آپ نے محمد آکھیا جاندہ ہے کہ اللہ نے اپنی حبیب دا نام ہی محمد رکھے ہے۔ ویسے نبی پاک دے 99 نام ہیں، اور اگر تسی مفسرین کرام اور صوفیان وعدہ کہ نہیں صرف 99 نہیں، حضور دے 1000 نام،
سمجھ آئی؟ اور انہاں باقاعدہ طور تے لکھے نے، لیکن وہ ایک لمبی تفصیل ہے جڑی میں آپ کی خدمت عرض کردہ پیا۔ پھر صرف یہ نہیں کہ دو نام پسندیدہ نے، اچھے جتنے بندے ہیں انہاں ساریاں دے نام میرے نبی نو پسند ہیں۔ تسی ویکھو آقا کریم علیہ السلام دے پیارے نواسے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے شہزادے اور حضرت مولا مرتضیٰ دے بیٹے جناب حسنین کریمین، اور یہ تو میں دسنا چاہ کئی بندے پہلی باری شاید سن سو، حضرت امام حسن حسین دو بھائی نہیں سن، ایک تیسرے بھائی بھی سن، وہ چھوٹی عمر ایک پردہ فرما گئے سن۔ بڑے بھائی امام حسن پاک ہیں، چھوٹے بھائی دا نام امام حسین پاک ہے، اور اس تو جڑے چھوٹے انہاں دا نام امام محسن ہے۔ یہ کئی ساڑھے بندے نو اس گل دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور ایتھے یہ بھی میں گل دساں چاہ کئی ہو جائے چبل بھی ہیں، خدا انہاں نو برباد کرے، جڑے یاد نے کہ حضرت عمر نے جناب دروازہ سٹ دیتا سیدہ پاک تے انج ہو گیا تے عمل ضائع ہو گیا، سب جھوٹ ہے، اس تو بڑی بغیرتی کوئی نہیں، جڑا کردہ ہے وہ بغیرت ہے، پرلے درجے دا بغیرت ہے، کوئی ہودا ایمان دے نال تعلق نہیں۔ بغیرتو یہ حق ہے صحابہ کرام دا کہ تسی بک بک کرو، اگر اس نے اتنا نقصان کرنا سی حضرت عمر نے تے نبی پاک نے دعاواں مانگ مانگ کے رب کو منگیا ہی کیوں سی؟ یہ یاد رکھ لو، جیڑا ابراہیم رب کو منگے انہوں محمد آکھیا جاندہ ہے، تے جینوں رب کو محمد منگے انہوں عمر آکھیا جاندہ ہے۔ کسے بھولے چنا رمی؟ اس واسطے کئی کمینے اور چوڑے قسم دے لوگ ہیں نے جڑے حضرت عمر تے بھوک دے نے، کوئی کسے قسم دا ایسا عمل نہیں ہے، بلکہ اے بھی گل میں تو اندساں اور میں ذمہ دار ہیں انہاں گلاں دا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ زہرا پاک دی ایک بیٹی ہے جنہاں دا نام ام کلثوم ہے۔ جدوں یہ 17 سال انہاں دی عمر ہوئی تو انہاں دے نال نکاح حضرت فاروق اعظم نے فرمایا۔ یہ حضرت فاروق اعظم داماد ہیں مولا مرتضیٰ دے، سیدہ زہرا پاک دے، اور جدو آپ شادی کرن واسطے گئے رشتہ منگیا آپ نے تو پتا کی کیا سی؟ سن لو ذرا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس اپنی بیٹی نو فلاں اپنے عزیز بچے دے نال شادی کرن دا ارادہ رکھنا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اے علی گل لے وے، میریاں شادیاں بھی ہیں میرے بچے بھی ہیں، مینوں وہ شادی علی طلب نہیں ہے۔ انہاں فرمایا پھر رشتہ کیوں منگے آئی؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ میری نسل سیدہ زہرا پاک تو چل سی قیامت تک واسطے، اور قیامت والے دیاڑے ہر بندے دا نسب اور رشتہ اور نسل ٹوٹ جاسی، اگر سلامت راسی تو میں محمد عربی دا رشتہ سلامت راسی۔ میں چاہتا کہ اس رشتے دے ذریعے اے سعادت قیامت والے دیاڑے بھی میں مل جاوے کہ میرا رشتہ بھی محمد مصطفیٰ دے نال جڑے آ رہے۔ انہوں سمجھ آئیے آپ حضرات نو؟ لوگ انہاں کہانیاں سمجھے ہویا جناب، اور کئی آدھا یوں نہیں تو یوں۔ اچھا کئی ہوتے جناب علی تاریخاں کاٹ کے بہ جاندے، میں کہا تو اپنا پیو تو لب لے، تینوں وہ بھی میں تاریخاں دس لاواں گا، تو ٹینشن نہ لے، لیکن اپنا تو لب لینا، تو حقیقت دا پتہ کوئی نہیں، بک بک کرنا ہے پاکاں دے اوتے، وہ یان وات مارنا چاہیے بندے نو۔ تو انہاں دے تیسرے بھائی نے جنہاں دا نام حضرت امام محسن ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ تو میرے عزیز حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے پتہ کیا فرمایا ہے؟ سن لوے ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن لی والحسین لعلی، فرمایا اللہ نے حسن مینوں دیتا ہے تے حسین علی نو دیتا ہے۔ اور ایسی حدیث کے تحت اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا فتاوی رضویہ شریف دے اندر، آپ فرماندے نے امام حسن امام حسین تو افضل نے، امام حسن کیا نے؟ امام حسین تو افضل نے، چونکہ انہاں دے بڑے بھائی نے، اور سیدہ زہرا پاک دا پلیٹھی والا پتر حسن ہے۔ آواز تھوڑی کمزور والی ہوندی پئی ہے، پلیٹھی والا پتر امام حسن ہے، اور یہ وہ حسن پاک ہے جنہوں جھولیت بہا کے میرے نبی نے سید آکھیا ہے، ان ابنی ہاذا سیدن، فرمایا اے جڑا میرا پتر ہے نا اے تے سید سردار ہے۔ اور ایتے ایک اور گل بھی سنا دے ماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خدمت دے وے سیدہ زہرا پاک جدو آپ بیمار سن آخری ایام دے وے سن تے سیدہ پاک توجہ میرے لوئے گی تو پھر آپ نو زیادہ لطف آئے گا نا۔ سیدہ پاک حسنین کریمین نو اٹھایا تے حضور دی خدمت وچ لے کے آئیاں، نبی پاک علیہ السلام نو کہہ دیا نے میرے بیٹے نے حضور انہاں نو کچھ عطا فرماؤ۔ نبی پاک نے جڑا لوکاں ڈرامے بڑھائے نے باغ کھا گیا تے خلافتاں قابو ہو گیا تے فلانا ہے، سب چبل پونا جو میراث ڈوم ہے ساری وہ بک بک کر دے بدے نے، انہاں چوڑیاں نو کی پتہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جدو سیدہ زہرا پاک آئیاں نا کہ میرے پتر انہاں نو کچھ عطا کرو، تو نبی پاک نے فرمایا حسن میرے حل کرے نا، آپ نے حسن نو اپنی جھولی دے وچ بہا کے پتہ کیا فرمایا اے حسن ہے جیا، فرمایا اے نو آج تو میں اپنی سرداری عطا فرما دیتی، جڑی شاید دین والی سی ہو دیتی ہے، فرمایا اسا سرداری عطا کر دیتی ہے، اور امام حسن نے پھر سردار بن کے دکھایا، امام حسن نے پھر سردار بن کے دکھایا۔ اور کس طرح؟ جس ویلے جنگ عروج تے سی اور مسئلہ خراب ہومن دے قریب آ کے بندے قتل و غارت ہو جاندی، آپ نے حضرت امیر معاویہ دے گروہ دے نال صلح فرمائی،
اور حضرت امیر معاویہ دے حق دے دستبرداری فرمائی اور امام حسن مجتبی دا انہوں خلافت دے دینا اس بات دی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی سچے انسان. لوگوں نے اتنے بھی بک بک شروع کی ہوئی. تینوں جدو مسئلہ کسی گل کا نہیں ہے پتا تو تینوں الحمد دا ترجمہ آندا نہیں تبصرے کرنا ہونا آندے خدا دا خوف کریا کرو. لیکن جڑی میں بات سمجھا رہا اس بات کو سمجھا ہے آپ نے سردار ہون دا حق ادا کیتا ہے. تو جس ویلے آپ نے امام حسین نو اپنی جھولیے چبایا تو پتہ کیا کیا ہے آپ نے فرمایا اے حسین ہے جی ہاں اے نبی پاک فرما رہے ہیں فرمایا اے حسین ہے تو حسین نو میں اپنی جرت عطا فرما چھڑی. امام حسین نے کربلا دے وچ پھر اپنی جرت دا مظاہرہ کر کے بھی کھایا. یعنی نہ کوئی دنیا دا لالچ امام حسین نو خرید سکیا ہے نہ کسی عہدے دا لالچ خرید سکیا ہے نہ ہی سامنے والوں دا پریشر خرید سکیا ہے تے نہ ہی انہاں جڑا اتنا پانی بند کیتا اتنا ظلم کیتا اے نہیں روک سکیا. اور دیکھ لو یزید تھا حسین ہے اللہ دے فضل دے. تو فرمایا اسا حسن نو سرداری عطا فرمائیے اور حسین نو اپنی جرت عطا فرمائیے. بات دور نہ چلی جائے میں دستہ پیاسی انہاں دے نامے نامی اس میں گرامی نبی پاک نے خود رکھے اور رکھن تو بعد پتہ کیا فرمایا فرمایا اس ماں نے اے جڑے دوئی نام ہیں نا ہما اے دو دے دو محجوبان فی الجنہ جنت دے وچ فرمایا اے لکا کے رکھے ہوئے سن اے آج تو پہلے کسی اور نو نہیں ملے اے اللہ نو اتنے پسند ہیں دیتے سو تو میرے نواسیاں نو عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے. تو اچھے نام رکھنا اچھیاں تے نام رکھنا اے بالکل اے ساڑھے اسلام دا حکم ہے. لیکن پتہ نہیں یار لوگوں نے ایک ہی میں سمجھ آئے گی حضرت ابو بکر عمر دا نام آویا دیا صرف ابو بکر نہ ہی نہیں رکھ دے حضرت عمر دی گاسد عمر نہ ہی نہیں رکھ دے. میں کہا اس سے واسطے کو سوردہ بندہ تیری نسل جمعہ بھی تو نہیں نا ایک تو ایک ود کے میراسی جمعہ بات ہے کو بندے دا پتر بھی تو نہیں نا جمعہ. حضرت ابو بکر او ہے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا توجہ کر اوہ جب میں ادھر ویکھو یار ہمیں پکھے دے چکرائیں پہ کے تقریر بجاؤں دے بیجو تلے یار. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سارے دے احسانات دے بدلے لا دیتے ہیں. فرمایا ابو بکر تیرے اتنے احسان ہیں اے بدلے میں نہیں لا سکیا قیامت والے دیارے میرا رب لائے گا. اے ہے ابو بکر. بس توجہ ہے جی آپ سب حضرات دی. اور حضرت عمر دے بارے کیا فرمایا فرمایا کہ پہلیاں امتاں دے وچ ایک محدث ہوندا ہے ایک ہوندا محدث جڑا حدیث بیان کرے ایک محدث جدے دل دے اوتے اللہ الہام کرے تے او کدی بھی غلط بات نہ کر سکے او دے منہ چ جو نکلے حق نکلے. ہاں فرمایا اگر میری امت وچ کوئی ایسا بندہ ہے جدے منہ چ جدوں نکلدی ہے سچی گل نکلدی ہے او عمر بن خطاب. یہ حضرت عمر بن خطاب دا مقام ہے. سمجھ آ رہی ہے. اور یہ پڑھنا روایات تینوں پتہ لگے حضرت عمر پاک دے بارے نبی پاک نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. فرمایا میں بھیدا پیا جتنے شیطان نے عمر نو ویکھ کے نس جاندے. شیطان بندے دا کی کام ہے عمر دا نام لوے. سنی بندہ بولے 5 کلو دا سیر ہلا کے گزارا نہ کرے بولے ذرا. شیطان بندے دا کی کام ہے حضرت عمر دا نام لے کے اپنے بچے کسے نہ رکھے یہ انسان دا کام ہے. سمجھ آ رہی ہے شیطان دا کام نہیں ہے. میرے نبی نے پہلے ہی دس دیتا ہویا ہے. دوستان مکرم یہ جڑے اچھے لوگ نے انہاں دے نامہ تے نام رکھنا یہ ساڑھے اسلام دا ایک حسن ہے اور سانو یہ تربیت کیتی گئی ہے. جزاک اللہ. ہن اگلی گل بھی سنیا ہے ذرا. تیسرا موقع ہے فرمایا جس ویلے کوئی مسلمان فوت ہو جائے توجہ ہے سارے حضرات کی کہ کوئی نہیں. فرمایا جس ویلے کوئی فوت ہو جائے انہوں دفن کرن لگو نا تے فرمایا ویکھیا کرو اے دی قبر جڑی ہے نا کسے نیک بندے دے گواڑ بنایا کرو. ہاں ایک بندے دے گواڑ. ہن اے جڑا جیلم دا لٹ ہے جڑا آدھا بابے شاہی کوئی نہیں تینوں کی پتا ساڑھے بابیاں دا بول کی ہے. سمجھ آ رہی ہے. اور پھر نکو جی ہے اور بیٹھا بھی ایک کمرے دے ویچے باہر نہیں نکل سکدا اور انہیں نکلنا بھی کوئی نہیں. اے نکلیا تے سائیاں دا کم کر دینا ہے جتنی نے بکواسات کیتی ہوئیاں نے. میں کہا تیرے تو بھی بڑا مرزا سی قادیانی ساڑھے بابیاں نو پہ گیا ساڑھے بابیاں تے بڑا مرزا نہیں چلن دیتا تو تے شاہی کوئی نہیں ہے. تیری تو سائیاں ویسے دور کٹ کے رکھ دینی ہے. تو اے بدتمیزیاں بند کر. بزرگاں دی مخالفت اتنی کیوں کرنا ہے بھائی کمال علی گل ہے. اے تسی سارے حضرات بیٹھے ہو بھاویں چھوٹے ہو بھاویں بڑے ہو توجہ میں ادھر کرنا تو ایک مسئلہ سمجھاواں. اے دسو بھی اس پورے خطے دے اندر اسلام کس نے پھیلایا دسو. جزاک اللہ. دسو اس پورے خطے بر صغیر پاک و ہند ایتھے اسلام کس نے پھیلایا دسو. بولو تو صحیح نا. اور میں تو انہوں چیلنج کرنا تسی ریسرچ کر لو کسے بندے نو آکھو ریسرچ کرے اسلام کس نے پھیلایا ہے تو جواب پتہ کی آئے گا کہ اسلام اللہ دے ولیاں نے پھیلایا ہے. ہونے دے میں ادھر وکھیا ہے اسلام اللہ دے ولیاں نے پھیلایا ہے. تے آج یہ آدھا بابے شاہی کوئی نہیں
وہ یار انہاں بابیاں نے ساڑیاں نسلاں نو مسلمان کیتا ہے. ذرا گل سمجھو ساری حضرات جے سمجھ آوے. انہاں بزرگاں نے ساڑیاں نسلاں نو مسلمان کیتا ہے. ایتھے کلمہ پڑھایا ہے, قرآن راج فرمایا ہے, ایتھے نبی پاک نے دین نو پھیلایا ہے. آج یہ آدھا بابے شاہی کوئی نہیں, او تو سکھاں دا چھوڑ ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی, تو سکھاں دا چھوڑ ہے, رنجیت سنگھ دا منڈا ہے. کمال والی گل ہے یار, تو بابیاں دا ایڈا دشمن بن گیا ہے, تیری دھوڑ بھی نکل جاسی. ایتھے ساڈے بابے داتا صاحب نے نا ایتھے بڑے بڑے جوگی آئے سن تے اپنیاں لتراں نال سدھا کر دیتا سی. آج کل بعض لوگ پتہ کی آدھے نہیں پھر انہاں نو کٹنا نہیں چاہیے. او ہن کئیاں نو لتر پاؤندے پے نا, جیڑا ہتھی آوندا اگلے جنبی آوندے نے. آدھے نہیں مارنا تو نہیں چاہیے. میں کہا داتا صاحب دی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو, جیڑا جوگی سی نا جوگی راجپال, او جیڑا بڑا بدماش بندا سی, تے میں یہ ہاں تے میں وہ ہاں. داتا صاحب نے اپنی جُتی نو آکھیا اینو ذرا سیدھا کرے نا, ہوا چڑدا بداہا. داتا صاحب دی جُتی نے کٹ کٹ کے تھلے سٹیا. میں کہا جیڑا ولیاں دا دشمن ہوے لتراں دا قائل ہوندا ہے. سانو آدھے لتر نہیں لگنے, لتر تو لگنے ہی لگنے نے. اپنے آپ نو سیٹ کر لو. ولیاں دا دشمن ہی کیوں بن دے ہو یار؟ اللہ دے جڑے ولی ہوندے نا انہاں دا دشمن ہمیشہ بدبخت بندہ ہوندا ہے. لیکن جڑی بات میں آپ دے خدمت چرز کردا پیا, جس لے کو فوت ہو جائے فرمایا انہوں دفن بھی کرنا ہے تو کسی نیک بندے دے گباڑ دفن کرو. تسی یہ دیکھو بھائی, میں تانوں ایک گل دسنا, اے پکھا چلدا پیا ہے نا جی, اے پکھا تے دربار شریف دے جڑے ایتھے خادمین نے انہاں لوایا ہے نا. اے ہن تسی سارے بیٹھو, تانوں سارے نو ہوا دیندا پیا. اے جی بالکل ہوا تے سارے دیندا پیا. میں کہ لوایا انہاں بیل دیندے نے, ہوا تے نو کیوں دیندا ہے؟ اخ یار میرے نال جتنے بیٹھے نے وہ جتنے دی آواز آندی ہے تے سارے نو پئی لگدی ہے. تو میں کہ کیوں لگدی پئی ہے؟ اے جڑے ایتھے بیٹھے نے نال انہاں نو تے نہیں لگدی پئی. وجہ کی ہے؟ اخ یار او نیڑے نے. میں کہ بھائی تینوں مسئلہ دسنا آیا, تو ولیاں دے نیڑے ہو جا. نہیں سمجھ آئی آپ حضرات نو؟ تو سنا آئے پتہ نہیں تواڈے پنڈ وچ رواج ہے یا نہیں ہے. نال والے پنڈاں وچ ویکھ لو, تاندلے شہر ویکھ لو, فیصل آباد ویکھ لو, اے شام دے ٹائم تے بندے سکوٹراں تے کہنا رکھ کے بھج وگدے. نہر والی وڈی نہر ہوندی نا شہر وچ ٹپے, او دے اوتے بھج وگدے. او کدی آکھے پانی بھرنے جاندا پیا. میں کہ تیرے گھر موٹر کوئی نہیں. آکھے موٹر تے ہے. تے میں کہ تو پی لا. آکھے نہیں, یہ میٹھا نہیں پانی. تے اودے کیوں جانا؟ آکھے میٹھا ہے. کتھے؟ آکھے نہر دے اوتے. تے میں کہ اودے کہیں کھنڈ گتی ہے. کیوں میٹھا ہویا؟ آگے بڑھیا او نہر دے کولو ٹپیا. جڑی نہر ہوندی نا جتھے لگ جاوے نا او دی تاثیر ہوندی ہے تلو تیار شے مٹھی ہو جاندی ہے. میں کہ جی تو پانی والی نہر ٹپ جاوے اوتھے ہر شے مٹھاس پیدا ہو جاندی ہے. جتھے اللہ دے ولی بیٹھے ہو میرے اوتھے مٹھاس کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دوستان گرامی, جڑے اللہ دے ولی ہوندے نا جی, او جتھوں لگن او ولایت دی نہر گزر رہی ہوندی. سبحان اللہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ ولایت دی نہر گزر رہی ہوندی. او جڑا ولایت دا اثر ہوندا ہے نا, او دا رنگ قریب بان والے بندے نو بھی اللہ عطا فرما دیندا ہے. اس واسطے نیک بندیاں دے قریب آؤ. ایتھے اج کل دا لاٹو آدا جی بابے تو شاہی کوئی نہیں. کمال والی گل ہے یار, تیرا جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور پھر ایتھے ذرا سنیا ہے, ذرا میں ایو گل سمجھا رہا. اے بزرگاں دے نیڑے بیٹھے سکون بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اور پھر ایتھے ایک اور گل بھی ہوندی ہے, او اج کل بھی بکدا پھردا ہے. او جی ویکھو جی تسی آدے ہو ساڈے بابے بہت کچھ کر رہے ہیں, مینوں تو کچھ نہیں آدے پیا جے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تو میں آکھیا اے جڑے کافر نے دنیا دے وچ صرف 160 کروڑ مسلمان ہیں, باقی 8.5 کروڑ دی آبادی ہے. تے باقی جڑے بندے نا باقی او ٹوٹل کافر ہیں. پتہ ہے تانوں اس گل دا؟ کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی بدھ مت ہے, کوئی ہندو ہے. مسلماناں دی تعداد پوری دنیا تے گھٹ ہے, کافراں دی اس ٹائم زیادہ ہے. اس گل دا ویسے تانوں پتہ ہے؟ کوئی نہ پتہ ہو سی, کوئی نہیں پتہ تانوں اس گل دا. اور تانوں یہ پتہ ہے اس ٹائم پوری دنیا تے کتنے مذہب ہیں؟ یہ بھی نہیں پتہ. 4200 مذہب ہیں پوری دنیا تے. اس ٹائم پوری دنیا تے 4200 مذہب. اور اللہ دا شکر ہے ساڈا او مذہب ہے جیڑا رب دے سامنے جھکاندا ہے پر پوری دنیا دے سامنے ساڈا سر بلند رکھدا ہے. یہ ساڈا مذہب ہے, یاد رکھ لو. 4200 مذہب پوری دنیا چ پائے جاندے ہیں. اور ایسے مذہب ہی آنے شاید تواڈے نالج وچ نہیں, میں تانوں تھوڑا جہا دس دیواں, جڑے باندر نو خدا سمجھدے ہیں. پتہ تانوں اس گل دا؟ سپ نو سمجھدے ہی نہیں. ہائے 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 بھیا, تواڈا گواڈی ملک ہے ہندوستان. ایک گاں نو اپنی ماں دا گاؤ ماتا. میں ایک باری تقریر کی تھی تو میں آکھیا, میں کہ جے گاں تواڈی ماں ہے تو پیو تو تواڈا ڈھگو ہے نا. بول
ہے بغیر تو کچھ حیا کرو. انہوں نے آدھا پیا یار کیا تماشا بنایا ہے ایویں ڈرامے کرتے ہیں. پتر ہوئے سگریٹ نہ پیے تھے بہ کے بند کر سگریٹ. خدا دا خوف کر میرا چند محفل دے وچ بیٹھا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ فرماؤ گے پیار دے نال. تو 4200 مذہب نے انہاں دے وچ ساڈا مذہب اسلام ہے اور الحمدللہ ایدے وکھیا ہے ساڈا سر اتنا فخر تو بلند ہے. آدھے نہیں اسلام دے سچے ہونے واسطے کیا دلیل ہے؟ میں کہا ایک کو قرآن کافی ہے. اللہ نے فرمایا سارے جہان آرے رل جاؤ ایک آیت بنا کے وکھاؤ. اے میں کہا ساری ہر شے بنائی جاندن کدی کسی نے جرت ہوئی ہے قرآن دے خلاف؟ تو میں کہا قرآن دا اج تائیں سلامت رہنا اس گل دی دلیل ہے اسا بھی سچے ہیں ساڈا مذہب بھی سچا ہے ساڈا خدا بھی سچا ہے ساڈا مدینے والا مصطفیٰ بھی سچا ہے. سن سمجھ آئیے آپ حضرات رو. تو میرے عزیز میرے بھائی جڑی میں بات عرض کردہ پیاں یہ 150 کروڑ تقریباً 160 کروڑ مسلمان ہیں 160 ارب یہ مسلمان ہے اس ٹائم پوری دنیا دے ہوتے. یہ جڑا 160 ارب مسلمان ہے نا انہاں دے وچ جڑے سب تو زیادہ شان والے لوگ ہیں وہ اللہ دے نیک بندے نے. یہ یاد رکھ لو اس ٹائم ویسے تا 1 ارب 60 کروڑ چلو اے درست کی کر لو 1 ارب 60 کروڑ یہ ٹوٹل مسلمان نے بھائی جان. لیکن اے دے باوجود تسی ویکھ لو انہاں دے وچ اگر شان و شوکت پائیے تو اللہ دے نیک بندیاں نے شان و شوکت پائیے. اور جدوں بھی مقام ملیا نیک بندے نوں اور تسی ویکھ لو بڑے بڑے بک بک کرن والے آئے اور بڑے بڑے جابر حکمران آئے یہ سارے ختم ہو گئے. ڈیوا بلے ہے تو اللہ دے بلیاں دا بلے ہے. میں ہوں جدو یہ تواڈے پنڈ والی سڑک تے آ رہا سی تو میں حیران ہو رہا سی. میں نے کہا یہ لگتا ہے مینوں کو 15-20-30 سال پرانی سڑک بنی ہوئی ہے. یہ ہمت ہے تواڈے لوکاں دی بھئی تسی اتوں لگ ٹپ جاندے ہو. موٹر وے تواڈی بہت سونی ہے. بنو سبحان اللہ آکھنا جا رہی تو کوئی نہیں بڑھیا خیر انہیں نا سمجھ آمدی پئی ہے. تے تواڈے میرے خیال MP ہے میں نے آمن تو نانی آکھی بنوایا ہے چاہ عمومی طور تے وہ 5 سالن نراہ دن نا نراہ نہیں پہ ہوندے. ہاں وہ آکھی بنوایا ہے چاہ انیا ہی ویکھ لا ہوں تو منہ چاہ کے آ گئے ہیں. با الیکشن ہوندے پے نے انشاءاللہ ہر فوت کی ککڑ بھی تواڈی منی ہے تو آ جانا. بڑا افسوس ہوا ہے مجھے ککڑ دے مرن تے تا بڑھ کے مرنے منہ چاہ کے چھٹ بگنا ہی نا. بہرحال ساڈی قوم بد نصیب قوم ہے. ناراض نہیں ہونا من حیث القوم اسی بد نصیب ہیں. ساڈے ووٹ بلا کون پابند ہیں؟ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے ہو نا جنہاں نوں تسی چودھری مارت راٹ تے ملک تے پتہ نہیں کیا کیا بلائیں سمجھدے ہو. اگر کوئی بیٹھا ہے تو کان کھول کے سنو. میں برادری دا سربراہ 75 ووٹ ہے نا میرے جی میں آکھ سکدے گتی سن تو میں کہا تو گتالا قبر دے وچ 75 دے لتر تو کلیاں کھانے گتالا جی تے بھی گتاونے نے تماشے کر دے ہو تو شرم نہیں آندی ہے ہیں. وہ سریکی چاہ دن اٹھ وڈا ہو گیا سے موترنا نہیں سیکھیا وہ حساب ہے. بگی تیری داڑھی ہوگی تینوں یہ نہیں پتہ لگا بھی میں کیڑے بندے دے ساتھ دینا ہے. کدی حضور دے نظام واسطے بھی یہ کام کیتا ہی کدی تے انہاں نوں آکھنا تینوں میں ووٹ تاں دے ساں جے حضور دی گل کریں تاں دین دی گل کریں تاں اس امت دا فائدہ کریں تاں. لیکن اتنے تو 5000 روپیہ راتی لے لیندا ہے. دمی فلان جگہ تے مہر لا پیا ہے جو بیبیاں رشکیں سڑدے نے چل کے او میں جو آدھا پیا ایتھے مہر چل ہے ہن مڑ سواد لے لی 15 سال تو اور لے لو اور سواد لو. اے جڑے بڑے تسی سربراہ بنے بیٹھے ہو نا اے اوقاتاں جے تواڈیاں اپنے آپ نوں حضور دے غلام بناؤ. سربراہ میرے آقا نے. لیکن بات دور نہ چلی جائے. میں جدو آ رہا سی تو میں بڑا حیران ہو رہا سی بھی یار اتنے اگے کوئی پنڈ آئے گا صحیح. مینوں دسنے بھی پہلے بھی میں آیا مینوں کو نہیں یاد اجے بھی مینوں نہیں یاد آیا. لیکن جدو میں آیا اتنے جناب ہے میاں الیاس صاحب دا دربار اور لائٹنگ اور او تک جناب ساری بلے بلے. میں کہا اے نو آدھے جنگل دے وچ منگل تے تواڈا حساب منگل تو بھی ٹپ گیا بہت جمعرات جمعے تے اپنے کھلوتا ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو اے توانو جڑے رنگ لگے کھلوتے نا اے میاں صاحب دے صدقے دے نال لگے کھلوتے آیا کرو. لیکن ساڈا ایک قصور ضرور ہے اسی بزرگاں دے کول بھی چلے جانے ہیں درباراں تے بھی چلے جانے ہیں لیکن اسی بزرگاں دی تعلیمات دے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے. اصل ساڈا قصور ہے وے. ساڈے کئی بندے ایسے نے بھائی جان انہاں نوں دربار تے حاضری دین دا طریقہ نہیں آوندا. دربار تے جدو جانا سب تو پہلے بھائی جان وضو کر آج تینوں طریقہ دسی جاواں جنوں آوندا ہے سبحان اللہ نہیں آوندا تے چیک لے کیونکہ تو انہوں پتا میں عام مولویاں تو ہٹ کے تقریر کرنا ہے تو اس کئی پیسے بنائی بیٹھا میں 2 سورہ نامہ میں تھوڑے سارے کڑھا سکنا لیکن میں نے دی لوڑ کوئی نہیں تو انہوں پھر مسئلہ کوئی نہیں سمجھ آنا میں مسئلے دسنا آیا سمجھ ہم بھی پئی ہے مسئلہ ہے وے جلے تسی آدری دینی ہے نا کسی نیک بندے دے مزار تے سب تو پہلے میرا چند وضو کر وضو کرنے تو بعد دربار شریف تے جاؤ دربار شریف تے جان دا طریقہ کارے ہوندہ ہے
قدمہ لے پاسوں بندہ کھلو کے نا بالکل قبر شریف دے کول کھلو کے آکھنا ہے السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ دے ولی تیرے اتے ساڑھا سلام ہو. سلام آکھن تو بعد اندر داخل ہونا. اے جڑے تسی قبرہ چم دے ہو، اے جڑے قبرہ نو سجدے کر دے ہو، اے جڑے قبرہ دے وے ڈھے پاؤں دے ہو، کدی ایدوں کدی ایدوں، سب طریقہ غلط ہے. بیٹھے ہو تے تو انہوں کوئی نہیں پتا. ایک ہی علماء نے فرمایا ہے قبر چمنا بھی اس واسطے منع کیتا گیا. لوگ نہ سمجھن بھی رکوع کیتی کھلوتا ہے تے مڑ سجدہ کیتی کھلوتا ہے، اس واسطے منع ہے. تو جدو اپڑ گیا تیرا کام ہو گیا ہے، اپڑ گیا تیرا کام. یہی شریعت دا مسئلہ. لیکن کہیا دے اے تے مولوی والیاں گلاں تے میں کہ تو اگے 4 سال عمران خان والیاں سن نہیں لئیاں، او دیاں سن کے سواد لے لے نا. موڑا شباز بھائی جان دیاں موڑا سوا سال دیاں بھی سن لئیاں نے. ہن وجہ ڈوب ڈگی، ہن سائیاں سارا تہاڈا مکو ٹھپ لیا. میں تانوں کئی سال ہو گئے آدھا کھلوتا یاری دا پتہ باری نو لگنا ہی نہیں. پچھلے سال دا پتہ اے سال لگ گیا ہے، اے جڑا سال چڑھیا پترے دا پتہ تینوں اگلے سال لگ سی. جس لے تینوں کاشا نہ ڈھائی موڑ تو آکھنا یار مولوی ہاتھ سچا. میرے عزیز ذرا گل سنے، میں مولویاں دا مولوی والی گل کرے سا نا. قبر شریف تے جانا ہے کسے بھی بزرگ دے دور کھلو کے سلام آکو اندر چلے جاؤ. انہاں دے چہرے والے پاسے آ جاؤ. تواڈی کنڈ کعبے والے پاسے ہوے، چہرہ انہاں دے چہرے والے پاسے ہوے. ایک واری الحمد و ترے والی کل شریف پڑھ کے انہاں دی بارگاہ دے اندر تحفہ بھیج. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل درباراں تے جانا جو علاقے دے ڈوم سارے کٹھے ہو جاندے. ناراض نہیں ہونا حضرات نے، میرے کو لفظ ہی اور میں بولی کوئی نہیں سکدا. جو ڈومن کٹھے ہو جاندے، جو نشئی کٹھے ہو جاندے، جو کڑے ہتھاں وچ پائے کٹھے ہو جاندے، جو جناب علی بھنگی چرسی لال چادر پھاد لی اُتے روپیے پیچھے ڈھول والا چل بھئی اے بابے دے جاندے پے. اے طریقہ بابے دے جان دا کس نے آکھیا؟ کیڑا دین ہے؟ کون ہو تسی؟ او کیڑیاں بلائیں ہو؟ اتنا میرا حق بندا میں پوچھا. بس اوقات دن کاری صاحب تھوڑی جی کراڑ کر جانا. میں کراڑ نہیں کردا پیا. لوہے نو زنگ لگ جاوے نا ٹیشو پیپر نال نہیں لاندا، ریگ مار مار کے اودی دھوڑ پٹنی پیندی. اس واسطے میں تانوں سمجھا رہا ہوں تسی کی چاہے ہو. تانوں پوچھنا لئی کوئی نہیں جناب. اے مزار تے جان دا طریقہ کس نے لکھیا بھائی؟ آج تک بزرگاں دی ہسٹری چک سوائے ڈوما تو کسی اور دا طریقہ نہیں ہے. حیا کرنی چاہیے. روکے میں نہیں پتا تھا کی طریقہ کار ہے، لیکن میں کسی کو پوچھ کے تقریر نہیں کردا. میں شریعت کے مطابق گل، میں اپنی گل دا ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں تانوں منہ نہیں وکھاونا، میں مار کے کسی اور نو وکھاونا ہے. کم از کم انہاں دے دین دا ہوکرا تے دیواں. ایو رولا تانوں بابے خادم رضوی نال آئی، وہ بھی گل سیدھی کردا سی. اور ایو رولا یزید نو حسین نال آئی، گل سیدھی ہوندی سی. گل سیدھی تے سننی پؤ سی نا. کئی بندے بالکل سائلنٹ چوپ شاہ بن کے بہ گئے. ہے کی بنے؟ مزار تے جانا پہلے وضو کرنا. مزار تے جانا تینوں کہاں کہ چادر پات کے ٹور پہ بھائی اور نال ڈھول بجا. چادر لینی ہے تجھے لے کے چلتا. ویسے بھی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا ہے، فرمایا مزار شریف تے اکو چادر، صرف اکو چادر، تاکہ او دی عظمت واضح ہوئے کہ ایک بزرگ ہے. تے باقی چادراں فرمایا جڑیاں تو 500 یا 2,000 دیاں چادراں لینا ہے نا، او دا ایک سوٹ لے کے کسی غریب نو پوا دے، بابے نو ثواب پہنچا دے. بابا بھی راضی ہو جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا. ساڑی قوم نو آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اکو چادر بزرگ دے مزار تے بس. بیٹھے ہو کوئی ڈھول ڈھمکے، کوئی نچن گاون دی اجازت نہیں ہے، کوئی چفتیاں پا کے کوئی بزرگ نہیں پسند کردا. آج نچنا جتنا لچنا ہی. انہا لتر مار مار تیرے ناچ نہ کٹے نا تو موڑ مینوں آکھے. اوتے چل کے ایک باری الحمد 3 مرتبہ فاتحہ کل واللہ شریف پڑھ کے انہاں دی خدمت ثواب کر لو. اور اس تو بعد اگر ٹائم ہوئے بیٹھ کے یاسین پڑھ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اور صبح نماز ٹائم میں نماز پڑھ. بس دعا کر یا اللہ نیک کے نیناں دے تے جڑیاں رحمتاں وسیاں کوئی قطرت مینوں بھی دے چھڈ. انہاں دے صدقے مینوں اے حاضری دا طریقہ ہے. اتھے ڈھول تماشے پتہ نہیں کیا 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 رسماں ہوندیاں نے جناب جدا شریعت اسلامیہ دے نال کوئی تعلق نہیں. اور موڑا دے قوم بگڑ گئی ہے. قوم کیوں نہ بگڑے؟ تواڈیاں حرکتاں ویکھ کے کئی بگڑ دے. کوئی قبراں دے وچ جناب علی پیراں والے پاسے ہاؤ بہو سیدی علی شکل بنائی بیٹھا ہے. نہیں ہونا چاہیے بھائی جان. اوتھے بیٹھ کے چومنا تے قرآن چوم اونوں چوم پڑھ. ساڈی قوم نوں پتہ ہی کوئی نہیں. مزارات تے جان دے اسی قائل ہاں، پر طریقہ بھی شریعت دے مطابق ہونا چاہیے ہے نا.
بس اتنا مزار شریف تے جان دی حاضری دا طریقہ جتنی دیر مرضی پہ تینوں کون روکن والا ہے، لیکن طریقہ ساڈا شریعت دے مطابق ہونا چاہیے، شریعت تو ہٹ کے۔ اور دوسری بات بزرگان دین دی جڑی تعلیمات ہیں نا او دے اوتے سانو عمل کرنا چاہیے۔ ساڈے کرامات سنائی جاندیاں نے، غوث پاک نے بیڑی ترا دتی، کرامت سنائی، سبحان اللہ، بلے بلے روپیے او تو چل پئی۔ او اس کرامت تائیں اپڑے کیویں نے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ پیر الیاس میاں الیاس صاحب دا آج تے ڈیوا بلدا پہ اپڑے کیویں نے؟ او دے تناظر دے وچ پھر سانو پتہ لگے گا ساڈے بزرگاں زندگی کیویں گزاری ہے۔ جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے نا وہ اللہ دا دوست ہوندا ہے۔ اللہ دوست بے عمل نو نہیں بناتا، با عمل نو بناتا ہے، یاد رکھ لو یار۔ کوئی بندہ جاہل ہوئے کبھی ولی نہیں بن سکتا، لکھ لو میری گل، عالم بنے گا۔ حضرت بابا فرید پاک رحمت اللہ علیہ گن شکر نام سنے ہیں نا؟ آپ نے پتا کتنے تکڑے عالم سن؟ انہاں دی ایک کتاب پڑھ تیرا کلیجہ چھک لے گئے۔ تکڑے عالم، فاضل درس نظامی، داتا صاحب نو پڑھتے ہیں، پتہ لگے کڈے بڑے عالم سن۔ غوث پاک 25 سال پڑھ دے رہے، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ اور ساری آیاتی آپ نے ہنج گزاری ہے۔ فجر دی نماز خود پڑھاندے نے جماعت دے نال، اس تو بعد فجر تو شروع ہوندے نے تو زور تک 13 پیریڈ کلاس دے پڑھاندے نے، درس نظامی عالم بناندے نے قوم نو۔ زور تا اثر لوکاں نو قرآن سکھاندے نے، اوئے ایدے آ جاؤ میں تانوں قرآن پڑھ پڑھ کے سکھاواں، الفاظ درست کرو، صحیح ادائیگی دے نال پڑھو۔ ظہر اثر تا مغرب آمن والے جتنے بھی زائرین ہوندے نے انہاں نو ٹائم دیندے نے، فریاداں سندے نے، گل بات تعویذات دعاواں خیر سب کچھ ہوندا ہے۔ مغرب تا عشاء گھر اور بچے انہاں نو ٹائم دتا، عشاء دا وضو کردے نے تے اسے نال 40 سال فجر دی نماز پڑھدے پے۔ اے بڑا پیر تے آج کل دے نکے نکے ایسیے تو ستے نہیں اٹھتے بیچارے، بلکہ آج کل تے پیران دیاں داڑیاں بھی گئیاں، پیران دیاں نمازاں بھی گئیاں۔ اے نماز ہٹے تے کھلو کے میں نے سنا دے، نہیں سنا سکتے۔ جان کی امان پاؤں تو بیٹھے ہو، بیٹھے رویا ہے۔ ایو جی کراڑی تقریر کون سنے؟ لیکن میں کیا کرا، میں ایک ہوندہ میں مجبور ہاں، میں قسم خدا دی میں مجبور نہیں ہاں، میری ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی ادا کردہ پہ۔ گرامی قدر حضرات ساڑھا آج طریقہ ہی نہیں رہا، اساں ولایت اور نیک بندیاں نو سمجھیا نہیں، اور جڑے مسلط ہو گئے وہ تو آڑے سامنے نہیں جناب۔ پیر پیروی تو نکلے ہیں، ویسے دمانہ بزرگ ہوندہ ہے لیکن یہ معنی سمجھاون واسطے کہہ رہے ہیں۔ یہ دمانہ ہوندہ ہے جدی بندہ پیروی کرے وہ دے ہاتھ دینا ہے، پیروی کرنی ہوتی تو پیروی کہہ دی کروائے گا؟ حضور دی جڑا آپ نہیں کردہ تینوں کی میں کروائے گا؟ حضور دی پیروی کرو، میرے نبی دی پیروی کرو، میرے نبی علیہ السلام دے فرامین تے چلو۔ اور سن لو دو لفظ تو اندساں پیر کون ہوندہ ہے جدی ساری زندگی یا فرمان خدا دے مطابق ہوئے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق وہ اپنی مرضیاں۔ آج کل دے کہیے جو پیرن آدھے نے مولوی نماز پڑھ دیں، میں قائم کردہ ہوں نا، وہ پڑھ دے کوئی نہیں، بھانگ تے چرس دبی بیٹھا ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ وہ آدھا میں قائم کردہ ہوں نا، میں کہا یار امام حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں ہے، تے جے انہاں گال کیتی ہے تو میں نہ گال کر، میں تنوں ثابت کران گا اپنے پرائے سب دیاں کتاباں جو امام حسین نے کربلا دے وچ بھی پانی بند ہون دے باوجود بھی آپ نے 5 نمازاں پڑھیاں اور ہر نماز اپنے ٹائم تے پڑھی، اور آخری ویڑا تھی کہ آپ نے سارے اقدس بھی سجدے دے وچ کٹوایا۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نے؟ اللہ اکبر۔ اے ساڑھے بزرگاں دی تعلیمات، جزاک اللہ، اے ساڑھے بزرگاں دی تعلیمات ہے بھائی جان، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اے امام حسین دا کردار۔ اور آج کل جڑے اپنے آپ نے بزرگ کہلوان لا پے یا پیر بن کے بہ گئے یا لوگ انہاں دے ہاتھ چومنے شروع کر دیتے، انہاں کی کیتا جناب؟ انہاں کہہ لیے پڑھ دینا سا قائم کرنے آئے، ہر ویلے اپنی نماز اساں اتاں پڑھنے آئے، اگاں پڑھنے آئے۔ پتہ نہیں یارو کیا تماشا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے میرے عزیز؟ نماز پڑھن دا مطلب پتہ کیا ہے؟ سن لو تو انہوں یہ مسئلہ بھی آج حل ہو جاوے۔ پڑھن دا مطلب ہے جس ویلے اذان ہوئے ٹائم ہو گیا ہن پڑھ، تے قائم کرن دا مطلب ہے جڑی پڑھ لئیے یہ نو بچا، ہائے 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 جڑی پڑھ لئیے یہ نو بچا۔ یہ دا مطلب کیا ہے؟ فجر پڑھیے نا تو زور تک مڑ لڑنا نہیں، مڑ گالی نہیں کرنیاں، چوریاں نہیں کرنیاں، قتل و غارت نہیں کرنی، ماں پیو نو نہیں ستانا، حرام نہیں کھانا۔ بڑیا سبحان اللہ تے آنکھو چاہ
اے مطلب ہے میرا چند نماز قائم کرن دا بھئی جڑی پڑھی بنے نو بچا بھی صحیح تے بچا بھی صحیح نماز پڑھیے او نماز دا اثر ساڑی طبیعت دے اتے ظاہر ہوئے انہوں آدھے نے نماز قائم کرنا جے نماز پڑھنا ہے نا تو بات راتی پانی نہ تروڑیا کر لوکاں دا بو نہ چکیا کر لوکاں دیاں فصلاں دے وچ نہ بڑھیا کر وہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں بھائیاں دی نماز قائم کرنے دا مطلب یہ ہے نماز پڑھ تے پڑھن تو بعد نماز جڑی برائیاں تو روک دی بے حیائیاں تو روک دی ہے نہ برائی کر نہ بے حیائی کر پتہ لگے کہ بندہ نمازی ہے اے دی زبان مٹھی ہے اے دا کردار مٹھا ہے اے دا واڑیاں گواڑیاں دے نال بڑا اچھا سلوک رہندا ہے اے دی نظر پاک ہے اے دا دماغ پاک ہے اے دی فکر پاک ہے اے دی زبان پاک ہے سبحان اللہ تو فرما دیو نا میرے چان ہے اے مطلب ہے نماز قائم کرنا اے دا اے مطلب نہیں کہ پڑھنی کوئی نہیں اے دا مطلب ہے نماز پڑھیے ہی نا او دا اثر ظاہر ہونا چاہیے پتہ لگے معاشرے چ نماز ہی جاندا پیا اینو دسنا نہ پوے اللہ گوڑے چھڑیاں چھوڑا گوڑے چھڑی چوکڑی مار کے باؤ مدینے جام انشاءاللہ توجہ ہے میرے عزیزاں دی میرے بھائیاں دی جزاک اللہ کیا آئندے نمازی بن سو کہ ٹائم ہو جاوے نماز بھی پڑھ سو تے بات تو نماز نو بچاؤ گے بھی صحیح آئندے نمازی بنو تو مرت سواد آوے نا جی لیکن اسی ادھے نہیں آندے تو ساڑھے بزرگاں کا جڑا کردار ہے نا جی جس ویلے او سامنے آئے گا نا تو پھر اسی نیک آج آدھے یار اگے بڑے ولی جمدے آن ہیں جگہ جگہ تے نیک بندے آج کل تے ساڑھے معاشرے تے برائیاں بات گئیاں تے اللہ دے ولی تے ہیں نہیں کوئی نا اے آدھے نا جی جہن نیک تے بہت کام میرے دی وجہ کیا ہے میں کہا بھائی جان اسی ولیاں دی تعلیمات ہی چھڑ گئے ہیں اسی ولیاں دی تعلیمات عمل کریں گے تو کوئی ولی بنے گا نا او بیٹھے ہو اللہ اکبر حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ دی جڑی والدہ صاحبہ سن انہاں دا نام ہے فاطمہ امۃ الجبار انہاں دا لقب ہے آپ دے جڑے نانا جان ہیں عبداللہ سومعی انہاں دا نام ہے ہمیشہ روزے رکھ دے رب دی رضا واسطے اور حسینی سید نے اور آپ دے جڑے والد گرامی نے جنہاں دا نام ہے سید موسیٰ صالح جنگی دوست یہ آپ دے والد گرامی نے حضور غوث پاک دے آپ حسنی سید ہیں ماں حسینی ہے باپ حسنی ہے آپ دا کردار پتہ کتا سنا سی ہے سن ساڑھے بزرگاں دا کردار کی ہو رہا ہے آپ نار دے کنارے جاندے پہن تو سیب روڑیا ہوندہ سی بھوک بڑی لگی اس چاہ کے کھا بیٹھے بعد یاد آیا یارے جی دا سیب ہے میں تو پوچھے ہی نہیں آئی تھے مونگ پھلی پائیا لینی ہوئے تو 1.5 پائیا کھا کے آپ آنے ہے ٹھیک ہون گھات تو بولتا صحیح مدینے جا میں آئینہ کی تکر میرا چان اصل اسی سارے نے ایک کو جا سمجھو ہے نا توجہ کرو تے گال سنا میں تو آنو موڑے گال سنانا